ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ونبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ میرے ہم وطن بھائیوں، دینی بھائیوں، ہم وطن بھائیوں، ثانی بھائیوں اور عزیز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے آخر کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، وصابروا، اور صبر کی فضا پیدا کرو، صبر کا ماحول پیدا کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، صبر کی ترغیب دو، اور رابطو، اور جمع رہو، سرحد کی حفاظت کرو، سرحدوں کی حفاظت کرو، سرحدوں پر جمع رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، احتیاط سے کام لو، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کام کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اس آیت میں پہلا جو حکم ہے اور جو پہلا خطاب ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو صبر سے کام لو۔ صبر عربی کا لفظ ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک زبان کا لفظ جب دوسری زبان میں جاتا ہے اور بہت لمبا سفر کرتا ہے، اور وہ سفر مکانی بھی ہوتا ہے، یعنی بہت دور سے آتا ہے وہ لفظ، بہت دور تک جاتا ہے، اور وہ سفر زمانی بھی ہوتا ہے کہ کہیں اس کو آج 1000 برس ہو گئے، اب عربی زبان ہندوستان میں کب آئی تھی اور کب سے لفظ صبر کا داخل ہوا اور مسلمانوں کی زبان پر چڑھا، مسلمانوں کے قلم سے نکلا، مسلمانوں کی گفتگو میں آیا، اس کو بھی 1200 برس گزرے ہوں گے، 1000 برس گزرا ہوگا۔ تو جب کوئی لفظ کسی زبان میں جاتا ہے اور لمبا سفر طے کر کے کسی زمانے میں پہنچتا ہے، کسی دور کے لوگوں تک پہنچتا ہے، تو اس کے معنی میں کچھ فرق آ جاتا ہے، یا معنی محدود ہو جاتے ہیں، یعنی اس لفظ کے وہ لفظ بہت وسیع تھا، بہت وہ پھیلا ہوا تھا، بہت بڑے میدان کو، رقبے کو گھیرتا تھا، اور بہت سے زندگی کے چیزوں پر، زندگی کے شعبوں پر وہ محیط تھا، اور وہ محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ صبر بھی انہی لفظوں میں سے ہے جس کے ساتھ تھوڑی سی حق تلفی ناانصافی ہوئی، مگر اس نے صبر سے کام لیا، اور وہ یہ کہ صبر کے معنی یہ ہو گیا کہ اگر کوئی صدمہ پڑ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ناانصافی ہو، کوئی تکلیف ہو، تو ضبط کرو، زیادہ رود ہو نہیں، زیادہ شکایت نہ کرو۔ لیکن عربی میں صبر کے معنی اس سے بہت وسیع ہے۔ صبر کے معنی ہے جم جانا، پختہ رہنا اور مقابلہ کرنا، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے اصول کو نہ چھوڑنا، یہ معنی ہیں صبر کے عربی میں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وہ صابرو، اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرو، انہیں صبر کا ماحول پیدا کرو، صبر کی فضا پیدا کرو، اور صبر کی کیفیت پیدا کرو۔ یعنی جو گویا شامیانہ ہوتا ہے، بہت بڑا شامیانہ ہوتا ہے، اگر تھوڑے آدمی ہیں چھوٹا شامیانہ ہوگا، اور زیادہ آدمی کئی 100 کئی 1000 آدمی ماشاءاللہ جیسے اس وقت ہیں تو بڑا شامیانہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں ہدایت دیتا ہے، تلقین فرماتا ہے کہ صبر کا بہت بڑا شامیانہ بناؤ،
وہ شامیانہ سب کے سروں پر تنا ہوا ہو، سب کے سروں پر سایہ پڑ رہا ہو اس کا. اور پھر اخیر فرمائے ورابطو، اور سرحد کی حفاظت کرو، جم جاؤ اپنی جگہ پر، یعنی اپنے عقیدوں کی سرحد پر جمے رہو کہ کچھ ہو جائے، دنیا بدل جائے، حکومتیں بدل جائیں، سکہ بدل جائے، آب و ہوا بدل جائے، اور زبان بدل جائے، اور طاقت بدل جائے، ہم اپنے عقیدے سے جو ہمیں اللہ کے رسول نے، سب پیغمبروں نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو عقیدہ دیا، عطا فرمایا اللہ نے ان کے ذریعے سے، اور ہمیں یہ دولت ملی، اس سے ہم سر منہ انحراف نہ کریں گے، ذرہ برابر نہ ہٹیں گے. دنیا بدل جائے اور سب کچھ بدل جائے، ہم نہیں بدلیں گے. اور ہم کس چیز میں نہیں بدلیں گے؟ یہ نہیں کہ ہم مثلا کپڑے نہ بدلیں گے، یہ نہیں. ہم اپنے کوئی دوسرے زبان نہ سیکھیں گے، یہ بھی نہیں. اور ہم اپنے گھر سے نکلیں گے نہیں، کہیں جائیں گے بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اپنے عقیدے کی سرحد پر مضبوط رہیں گے. ساری دنیا چاہے ساری دنیا طے کر لے، تل جائے اس پر، اور سارے جو دھمکیاں ہو سکتی وہ بھی لائے، اور جو لالچیں ہو سکتی، رشوتیں دیا وہ بھی لائے، مگر ہم عقیدہ توحید سے ذرہ برابر نہ ہٹیں گے کہ اس دنیا کا بنانے والا، اس دنیا کا چلانے والا دونوں ایک ہے. اسی نے دنیا بنا، الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اسی کام میں پیدا کرنا، اسی کام میں حکم دینا، اسی کام میں انتظام کرنا. تو بہت سے لوگوں نے، بہت سے مذہبوں نے، فرقوں نے یہ تو مان لیا کہ دنیا بنائی ہوئی تو اللہ میاں کی ہے، مگر اب اس کو اور بہت سی طاقتیں چلا رہی ہیں. بہت سے ایسے بہت نیک اور بزرگ اور مقدس لوگ، اور جنہوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں، محنتیں کی، وہ اس دنیا کو چلاتے ہیں. کوئی جلاتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی روزی دیتا ہے، کوئی چھین لیتا ہے، کوئی صحت دیتا ہے، کوئی بیماری دیتا ہے، کوئی بیمار کو اچھا کرتا ہے، کوئی اچھے کو بیمار کرتا ہے. نہیں، الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اسی کام میں پیدا کرنا، اسی کام اس دنیا کا انتظام چلانا، اس دنیا کا نظم و نسق، اس دنیا کا جس کو انگریزی میں ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، اس دنیا کے کا نظام چلانا، اس دنیا کا یہ جو کارخانہ ہے، اس کارخانے کو چلانا. اس کارخانے کا بنانے والا بھی ایک ہے، چلانے والا بھی ایک ہے. ایسا ہی ہم پیغمبروں کو مانیں، نبوت کو مانیں کہ اللہ کے احکام بغیر پیغمبروں کے علاوہ کسی اور سے نہیں مل سکتے، اور وہ اللہ کے احکام ہی سب سے زیادہ صحیح ہیں اور سب سے زیادہ انسان کے لیے ضروری ہیں، مفید ہیں. اور میں پیغمبروں میں بھی آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں. تو رابطوں کے معنی یہ ہے کہ اپنی سرحد پر بیٹھ جاؤ اور اس سرحد سے ہرگز ہٹنے نہ پاؤ، چاہے کتنے بڑے بڑے امتحان پیش آئیں، آزمائشیں پیش آئیں، مصیبتیں آئیں، آندھیاں چلیں، طوفان آئیں، زلزلے آئیں، بجلیاں گریں، کچھ ہم اپنی سرحد سے ہٹنے والے نہیں ہیں. کوئی بڑی سے بڑی طاقت چاہے کہ ہم کو وہاں سے ہٹا لے، گھر چھوڑ دیں گے، ہم بال بچوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن اپنے عقیدے سے، اپنے دین سے ہرگز نہیں ہٹیں گے. میرے بھائیوں، یہ آیت جو ہے، اگر یہ آیت ہم اپنے دل پر لکھ لیں اور ہمارا ذہن اس کو قبول کر لے، اور اللہ توفیق دے، سب توفیق کی بات ہے، تو ہر زمانے کے لیے یہ ہر پورا پیغام رکھتی ہے. اور اس زمانے کے لیے تو خاص طور پر ایسا معجزہ معلوم ہوتا ہے جیسے اسی زمانے میں اتری ہو، اور اسی زمانے کے لوگوں کا خطاب. اب سنیے، اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا اصبروا، صبر سے کام لو. یہ دین جو اللہ نے دیا ہے، اس دین کے لیے جہاں اور چیزیں ہیں، تھوڑی سمجھ چاہیے اور تھوڑی کوشش چاہیے، اور توفیق، اللہ کی توفیق تو شرط ہے سب کی، اور تھوڑا سا ارادہ چاہیے، اس کے ساتھ تھوڑی سی ہمت چاہیے، تھوڑی سی نہیں بہت سی ہمت چاہیے. اور چیزیں تھوڑی تھوڑی بھی کام دے سکتی ہیں، لیکن ہمت زیادہ چاہیے کہ ہمیں جو اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے اس کو ہم سینے سے لگا لیں گے، ہم دل میں بٹھا لیں گے، ہم اس کو اپنی جان، اپنے جان میں پیوست کر لیں گے، ہم اس کو اپنی زندگی کا مسئلہ بنا لیں گے، جان جائے چلی جائے، لیکن ہم اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں. تو اسبرو کے معنی یہ ہے، اسبرو کے معنی یہی نہیں ہے کہ ذرا سا کوئی بیمار ہوا یا خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آیا، اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے تو صبر کیا بھائی، اور صبر نہ کریں گے تو اور کریں گے کیا. تو مجبوری کا نام ہے.
تو صبر کر لیا، یہ نہیں، یہ بہت اونچی بات ہے یہ، اور اس مفہوم سے اور اس معنی سے بہت بلند، بہت اعلیٰ درجے، زمین سے آسمان اونچا ہوتا ہے، اس طرح سے یہ اونچی ہے۔ اصبروا، دیکھو صبر سے کام لینا، تمہیں جو دین دیا گیا ہے، تمہیں جو تعلیم دی گئی ہے، تمہیں جو نعمت دی گئی ہے پیغمبروں کے لیے سب سے بڑی نعمت، ساری نعمتیں اس کے سامنے گرد ہیں، کہاں کی نوابی و بادشاہی اور کہاں کی دولت اور کہاں کی عزت اور کہاں کی حکومت، آخری چیز حکومت سمجھ جاتی، سب گرد ہے اس کے سامنے۔ ہم نے تمہیں نعمت دی ہے، اس نعمت کو دانتوں سے پکڑ لو، دانتوں سے پکڑ لو، آنکھوں میں اس کو بٹھاؤ اور دل میں اس کو سنبھالو اور مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ جس کو فرماتا ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا اور جس نے اس کی قدر کی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بڑے مضبوط اس نے اس کو دامن کو تھام لیا، ایک بڑے مضبوط کڑے کو اس نے پکڑ لیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی کڑا کیسا ہے، کوئی کڑا کیسا، کوئی کڑا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پکڑیے تو آپ نیچے آ جائیے، کڑا بھی آپ کے ساتھ آ جائے گا، اور ایک کڑا ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس سے آپ اونٹ کو بھی لٹکا دیجئے اور کسی بھاری چیز کو، بیل کو بھی لٹکا دیے تو وہ لٹکا رہے گا، کڑا ٹوٹے گا نہیں۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تھام لیا بڑے مضبوط کڑے کو۔ تو میرے بھائیوں، ہر زمانے کا پیغام، خاص طور پر زمانے کا پیغام یہ ہے، اس لیے زمانہ بدلتا رہتا ہے اور زمانے کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں اور زمانے کے امتحانات بدلتے رہتے ہیں، آزمائشیں بدلتی رہتی ہیں اور زمانے کی ترغیبات، لالچیں بدلتی رہتی ہیں اور زمانے کی زبان بھی بدلتی رہتی ہے اور زمانے کا قانون اور وہ نظام حکومت جس کو کہتے ہیں وہ بھی بدلتا رہتا ہے، سیاست چلتی ہے، کوئی ایسی جماعت بھی آتی ہے، میں کسی ایک ملک کو نہیں کہتا اور کسی ایک زمانے کو بھی نہیں کہتا، میں تو تاریخ میرے سامنے ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اپنے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے، دوسری طاقتیں اس کو اپنے سیاسی اغراض کے لیے، اپنے قوت میں آنے کے لیے، طاقت میں آنے کے لیے، پاور حاصل کرنے کے لیے اور اپنا سکہ چلانے کے لیے، اپنے ملک پر حکومت کرنے کے لیے، وہ بعض مرتبہ غلطی سے، حالانکہ ان کی غلطی ہے، دین اپنی جگہ پر ہے اور یہ دنیا کی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، وہ اس کے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں اور کام کرنے والوں نے ہزاروں برس سے کام کیے ہیں، کتنی حکومتیں آئیں اور گئیں، دین اپنی جگہ پر رہا۔ لیکن بعض مرتبہ کوئی ایسا امتحان مسلمانوں کے لیے تو امتحان ہے، دوسروں کے لیے وہ ایک وہ ہے لالچ کی چیز ہے کہ نہیں، یہ اپنے دین پر نہ رہیں، اپنے دین سے ہٹ جائیں۔ ہمارے مثلا کہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دیومالا قبول کر لیں، میتھالوجی سے کہتے ہیں انگریزی میں، ہماری دیومالا قبول کر لیں، یہ سمجھیں کہ اس دنیا کارخانے میں اور بہت سی طاقتیں کام کرتی ہیں اور بہت سے اس میں ایسے ہیں کہ جو چاہیں تو ایک منٹ میں کچھ کر دیں۔ کلمہ کن فیکون جو خدا کی شان ہے وہ اپنے دیوتاؤں کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ ابھی ارادہ کیا اور ابھی وہ کام ہو گیا، یہ اللہ کے سوا کسی کی خبر نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ صبر سے کام لو، جمے رہو۔ پہلے تو یہ ہے کہ کسی حال میں دین کا نقصان برداشت کرنا نہیں ہے، جان چلی جائے، یعنی اس میں کوئی مسلمان کے لحاظ سے یہ بات کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ معاملہ کوئی 10-20 کا نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں کا معاملہ ہے، جانیں دے دی ہیں انہوں نے دین کی حفاظت میں، کیسی جان، کیسی اولاد، کیسی عزت اور کیسی صحت اور کیسا نام، کچھ نہیں، اصل چیز دین ہے، اس سے واسطہ پڑنے والا قیامت کے بعد دین۔ من ربک وما دینک ومن ھذا الرجل، قبر میں پہلا سوال جو ہوگا، جیسے قبر مردہ رکھا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے اور کہیں گے من ربک، بتاؤ تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا پالنے والا۔ نہیں پوچھیں گے کہ تم کس حکومت میں تھے، تم کس میونسپلٹی میں تھے، تم کس ڈسٹرکٹ میں تھے، تم کس عہدے پر تھے، تمہیں کیا کن کن ناموں سے یاد کیا جاتا، تم کس کی وفادار تھے، کچھ نہیں۔ من ربک، بتاؤ تمہارا پروردگار کون ہے، وما دینک، اور تمہارا دین کون سا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک سامنے لائی جائے گی یا کوئی اشارہ کیا جائے گا، جس آدمی سمجھ جائے کہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ صحیح حدیث میں آیا ہے، یہ قبر میں سوال ہوگا، تو جس کا قبر میں جہاں
کوئی مدد نہیں کر سکے گا، اور جہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، لاکھوں روپے آپ چھوڑ کر گئے ہیں، کروڑ روپے کی جائیداد چھوڑ کر گئے، وہاں کچھ نہیں، 2 کوڑی، وہاں 2 کوڑی بھی نہیں، وہاں تو اس کی ہوا بھی گرد بھی نہیں پہنچے گی، وہاں تو یہی کام آئے گا کہ تم صحیح جواب دے دو۔ بچہ لڑکا امتحان میں بیٹھتا ہے، کسی گھرانے کا ہو، کچھ ہو، جو سوالات کا پرچہ آیا ہے اس کا جواب دینا ہے، وہ اگر نہیں دے سکتا تو کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی کہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، وہاں سے آیا ہوں، اتنی دور سے چل کر آیا ہوں، کچھ فائدہ نہیں۔ ممتحن جو ہے اگر ایماندار ہے تو وہ تو سوال کا جواب دیکھے گا۔ تو بھائی سب سے پہلے واسطہ تو اس سے پڑھنے والا ہے کہ بتاؤ تمہارا پروردگار کون ہے، بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے، بتاؤ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، پیغمبر نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ تو جو چیز جس سے پہلے واسطہ پڑے اور بے بسی کی حالت میں واسطہ پڑے، بے کسی کی حالت میں واسطہ پڑے، کوئی اس وقت خبر بھی نہیں ہوتی، جو لوگ رکھ کر گئے وہ تو گئے، ان کو تو اتنی دیر بھی ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے، تھک گئے ہیں، کب سے ہم جنازے کے ساتھ ہیں، کتنی دور سے چل کے آئیں، بیٹا ہو بھائی ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ سب کو اپنی پڑی ہوتی ہے کہ جائیں گھر جائیں کھانا کھائیں، اور جو میت کے لیے کھانا وانا بعد میں ہوتا ہے وہ یا انتظام کریں، وہاں کوئی کام نہیں آتا، کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا دیر تک کے لیے، وہاں تو بس اپنا دین کام آتا ہے، ایمان کام آتا ہے۔ یہ قبر کا حال ہے، ہم بتاتے ہیں دنیا کا حال بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے دین پر یہ کتنا قائم ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس برو صبر سے کام لو، اپنے دین پر مضبوط رہو، اور بھائی اور دوسروں کو بھی دین پر مضبوط رکھو، تھامے رکھو اور جمائے رکھو، اور صبر کی تلقین کرو۔ اور یہ بھائی کیسے ہوگا کہ پہلے خود علم حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو، اور اپنی اولاد کو دین کا علم دو، اور سب سے پہلے اس کی فکر کرو اور اس کی خبر لو کہ یہ عقیدہ بھی ان کا ٹھیک، یہ کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے، یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، یہ اللہ رسول کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے، ان کی ملازمت، اولاد کی، بچوں کی ملازمت، بچوں کی ترقی، بچوں کی خوشحالی، بچوں کی شادی کہاں ہوگی، بڑا آدمی دیکھ کر لیں، سب چیزیں کچھ نہیں ہے، کوئی اللہ کی قیمت نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، نماز پڑھاؤ، جب 10 برس کا ہو تو اسے مارو اگر نماز نہ پڑھے۔ یہ اصل چیز ہے جو کرنے کی ہے، اس لیے اسبروا وصابروا فرمایا، اس میں چاہے کچھ تمہیں قربانی کرنی پڑے اور تمہیں چاہے وہ ہمت سے کام لینا پڑے اور چاہے تمہیں کوئی خطرہ مول لینا پڑے، کچھ ہو، لیکن پہلے خود دین کو سمجھو اور دین کو معلوم کرو، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو، ان کا سب سے بڑا حق ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے گاؤں والوں کو، اپنے قرب جوار کے لوگوں کو، پھر اس کے بعد عام مسلمانوں کو گھوم پھر کے، اسی لیے تبلیغی جماعت ہے، اسی لیے یہ گشت کراتے ہیں، یہ دور دور لے جاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو دین کی نعمت دی، جتنا آپ دین کی بات جانتے ہیں آپ ان کو ہی بتائیے۔ تو اس کے بعد یہ ہے خود دین سیکھو اور دین سکھاؤ۔ اور دیکھیے میں آپ صاحب کہتا ہوں، معلوم نہیں موقع پھر ملتا ہے نہیں ملتا، اور اتنے ماشاءاللہ اتنے بڑے مجموعے کو خطاب کرنے کا موقع کب ملے گا کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھے بغیر اور اردو سیکھے بغیر رہنے نہ دیجیے۔ بالکل سب سے پہلی بات یہ ہے، چاہے لوگ دھمکائیں اور کہیں کہ یہ کیا کھائیں گے اور کیا کمائیں گے، ان کو آج کل کی زبان پڑھائیے، آج کل کا کورس پڑھائیے، کہ اسکول میں بھیجیے، لیکن نہیں، خدا کے ہاں آپ کا دامن ہوگا، ان کا ہاتھ ہوگا، اور ہمیں تو ڈر یہ ہے کہ خدا کا ہاتھ ہو اور آپ کا دامن نہ ہو کہیں، اور بچے تو کیا آپ کا دامن کتنا پکڑیں گے اور کتنا زور سے، لیکن کہیں خدا کا دست قدرت نہ ہو اور دست غضب نہ ہو اور آپ کا دامن نہ ہو کہ کیا پڑھایا تھا تم نے اپنے بچوں کو، کیا سکھایا تھا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو، اور پھر اس کے بعد آس پاس کے جتنے مسلمان اور جہاں جہاں تک آپ پہنچ سکیں، یہی تبلیغی جماعت کا پیغام ہے، پہنچیے اور ان کو دین کی تعلیم دیجیے، نماز پڑھنا سکھائیے، نماز کی تلقین کیجیے، اور اس سب کے لیے کی بنیاد یہ ہے کہ ان کو وہ اردو پڑھنا سکھا دیجیے اور قرآن مجید پڑھنے لگے۔ یہ بھی اس کے بغیر
یاد رکھیے اس ہندوستان میں مسلمانوں کا مسلمان رہنا ممکن نہیں ہے. صاحب آپ سے کہتا ہوں، میں حالات سے واقف ہوں، دنیا پھرا ہوا ہوں اور سب ملک دیکھے ہیں، اور دنیا میں جو چیزیں اثر ڈالتی ہیں، جو دنیا میں اثر ڈالنے والی چیزیں ہیں، جو یہاں کی بڑی طاقتیں ہیں، وہ تعلیمی طاقت، لسانی طاقت اور ادبی طاقت اور اس کی قانونی طاقت، حکومتی طاقت، سب کے اثرات دیکھیں، نتائج دیکھیں. اس کے بغیر یہ ملت ہندوستان میں ملت اسلامیہ، امت مسلمہ بن کر نہیں رہ سکتی جب تک کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے جہاں تک وہ جن پر وہ اثر ڈال سکے، جن پر اس کا زور چل سکے، ان کو دین کی بنیادی تعلیم نہ دے، دین کے بنیادی عقیدوں سے، عقائد سے اور دین کے بنیادی فرائض سے واقف نہ کرائے. اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اردو زبان اور قرآن شریف پڑھنے کے لیے وہ اتنی اس طرح وہ قرآن عربی کے حروف پڑھ لے اور سیکھ لے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، قرآن مجید اٹھا کر دیکھ کر خود پڑھ سکے. یہ ضروری فرض ہے. اگر یہ مسلمانوں نے اس میں کوتاہی کی تو مسلمان بن کر اس ملک میں نہیں رہ سکتے. کچھ اور ہو جائیں چاہے، اور کسی چیز کی ہم خطرہ نہیں بتاتے. کھانے کو ہی ملتا رہے گا، جانوروں کو ہی ملتا ہے، غیر مسلم بھی آپ سے اچھا کھاتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے. اور مسلمانوں کے دفتر میں، اسلام کے دفتر میں آپ کا نام نہیں لکھا جائے گا. اور قبر میں پہنچتے ہی آپ سے اس کا سوال ہوگا. اور پھر میدان حشر میں صرف دین دیکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں. آپ ریل پر جائیے اور آپ نے ٹکٹ نہیں لیا ہو اور آپ کے پاس کپڑے بڑے اچھے ہوں آپ کے بکس میں، ٹرنک میں، اور بریف کیس میں بھی بہت قیمتی چیزیں، اچھے عطر ہوں، عطر کی شیشیاں ہوں، اور کچھ اور زیورات بھی آپ کے ساتھ ہوں، گھر والوں کے کسی کے. اب وہ آیا مانگنے کے لیے کہ ٹکٹ، آپ نے کہا ٹکٹ تو نہیں ہے. ٹکٹ نہیں ہے؟ دیکھیے ہمارا سامان کیسا ہے، یہ دیکھ لیجئے، کیسی عمدہ شیروانی ہے، کیسا اچھا کوٹ ہے، اور ایک کیسی عمدہ عطر کی. اور کچھ نہیں، ہمیں تو وہ چاہیے چھوٹا سا اتنا سا ٹکڑا چاہیے. وہ کہیں کا 8 روپے کا ہوگا ٹکٹ، اور کبھی ہمارے رائے بریلی لکھنؤ کے 14 آنے کا ہوتا تھا، اب تو 12 روپے 15 روپے کتنے کا ہے. ہمیں تو کئی برس سے ریل پر بیٹھنے کی نوبت نہیں آئی. تو وہ ٹکٹ مانگے گا. ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرما دیا وہ معتبر دین اللہ کیا؟ صرف اسلام ہے. اور بالکل اس کے میں نے موٹی سی مثال دی، سب سمجھ میں آئیں. اور صاحب آپ کو معلوم نہیں، میں BA پاس ہوں، میں MA ہوں، اور میں انگریزی فرفر بولتا ہوں. اور جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں گاؤں میں سب جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، اور آپ مجھ سے ٹکٹ مانگتے ہیں. کہیں ٹکٹ تو دینا ہوگا، نہیں تو ابھی ہم چالان کرتے ہیں اور پکڑے جائیں گے، کچھ کام نہیں آئے گا. تو ٹکٹ کی زبان سمجھتا ہے اور کچھ نہیں سمجھتا. ایسے خدا کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. وہاں کا ٹکٹ جو ہے آخرت کا، وہ الاسلام ہے. آپ اس کو دکھاؤ. اس کے لیے آپ خود اپنے گھروں میں فکر کیجئے، انتظام کیجئے، اپنے بچوں کو، اپنے محلے کے بچوں کو، اور جہاں بلکہ گاؤں ہر مسجد میں ایک وقت ہونا چاہیے. کوئی ملا جی، کوئی عالم، کوئی آپ کے ان مدرسوں کے پڑھے ہوئے کوئی مل جائے، ان کی خوشامد کیجئے یا ان کو کچھ معاوضہ دیجئے کہ بھائی 1 گھنٹہ آپ صرف یا 2 گھنٹے ہو جائیں تو بہت اچھا. آپ بیٹھ جائے کیجئے مغرب کے بعد فلاں وقت جو لڑکوں کا فارغ ہوتا ہے. ہم اسکول بھیجنے سے نہیں منع کرتے، ہم سرکاری اسکولوں کے بائیکاٹ کرنے کو نہیں کہتے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ انتظام کیجئے جیسے کھانا سب کچھ ہے ٹھیک، بڑا اچھا ہے، لیکن نمک اس میں ہونا چاہیے، نہیں تو کھانے کا مزہ نہیں. چائے بہت اچھی ہے لیکن شکر ہونی چاہیے، نہیں تو چائے کیسے پی جائے گی. تو اسی طریقے سے آپ اور تعلیم دیجیے، جغرافیہ پڑھائیے، تاریخ پڑھائیے، اب کیا کیا مضامین بتائیں. ہم بھی مدرس رہے ہیں، لیکن پہلی شرط یہ ہے یہ سب پڑھائیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دین کی بنیادی تعلیم دیجیے، دلائیے، اس کا انتظام کی. مسجد اس کا انتظام ہونا چاہیے. محلے پہلے ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ گھر میں بیویاں پڑھاتی تھیں، بڑی بوڑھیاں پڑھاتی تھیں، خواتین پڑھاتی تھیں، اور باہر کوئی بڑے بوڑھے بزرگ، کوئی مولوی عالم نہیں تو کوئی بس اردو پڑھے ہوئے وہ ان کو بٹھا لیتے تھے
جو روسا ہوتے تھے، زمیندار ہوتے تھے، سب کے یہاں ایک بیٹھکا ہوتا تھا اور وہاں بچے جمع ہوتے تھے، مکتب ہوتا تھا، پڑھتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، پہلی بات یہ کہ اس دین پر قائم رہنے کی کوشش کرو اور اس پر مضبوطی اور ہمت سے کام لو، اصبروا وصابروا، اور پھر اس کو پھیلاؤ دوسروں میں۔ یہ اس کی کا نام تبلیغ ہے، اور تبلیغ کس کا نام ہے؟ پھیلانے کا نام، پہنچانے کا نام ہے۔ تبلیغ کے معنی، تبلیغ عربی کے لفظ کے معنی پہنچانا، تو صابروا، یہ صبر جو ہے تمہاری جو مضبوطی ہے اور قدردانی ہے دین کی، اس کو منتقل کرو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، ماحول بناؤ، اس کا دین کا ماحول بناؤ، اور خواہشات نفس کے مقابلے کرنے کی طاقت پیدا کرنے کا ماحول بناؤ، اور کہو کہ پھسلنا نہیں چاہیے مسلمان کو، ذرا سی رشوت دی گئی، ذرا سا شوق دلایا گیا، ذرا سا وعدہ کر لیا گیا، ذرا سی عزت ملنے لگی، ذرا سی ووٹنگ میں تم آ جاؤ گے، تم میونسپلٹی کے یہ بن جاؤ گے، تم ڈسٹرکٹ بورڈ کے یہ بن جاؤ گے، تم کونسل اور اس کے اسمبلی کے ممبر بن جاؤ گے، اس سے وزارت مل سکتی ہے۔ سب بالکل گرد ہے خدا کے سامنے، کوئی قیمت نہیں اس کے رسول کے سامنے اور اس کے نائبین رسول کے سامنے اور اولیاء اللہ کے سامنے۔ ان میں سے کتنے آپ کی یہیں سے تھوڑے فاصلے پر آرام فرما رہے ہیں، ان کے سامنے، اور ان سے پوچھ لیجئے کہ وہاں کیا چیز کام آ رہی ہے۔ ذرا کوئی پوچھ کر کے دیکھے، اگر اللہ تعالیٰ منظور ہو، ایسے بھی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی طرف سب کی طرف جواب ملے گا، یہاں سوائے دین و ایمان کے کچھ کام نہیں آ رہا ہے، یہاں نمازیں کام آ رہی ہیں، یہاں قرآن شریف جو ہم نے تلاوت کی تھی وہی کام آ رہی ہے، اور یہاں جو ہم نے روزے رکھے تھے رمضان کے وہ کام آ رہے ہیں، اور جو حج کی اللہ حج فرض تھا تو ہم نے حج کر لیا وہ کام آ رہا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی محبت کام آ رہی ہے۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے